السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کسی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی ہے۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ باجی نے ایف اے کیا تو خاندان بھر سے دھڑا دھڑ رشتے آنے لگے۔ والدین چاہتے تھے وقت پر بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن صبا باجی آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے تعلیم مکمل کروں گی پھر رشتے کے بارے میں سوچئے گا۔ صبا باجی نے شادی کے مواقع ٹھکرا کر ایم اے میں داخلہ لے لیا، فرسٹ پوزیشن لی، ملازمت بھی مل گئی اور دل ملازمت میں ایسا لگا کہ پھر شادی کا خیال جاتا رہا، مگر امی ابو کی فکر میں نیندیں اڑی ہوئی تھیں کہ صبا کے ہاتھ پیلے ہوں۔ ان دنوں میں 17 برس کی ہو چکی تھی اور جوانی کی پہلی سیڑھی پر مجھ سے چھوٹی بہن ہما بھی قدم رکھ چکی تھی۔ ہما 10ویں میں پڑھ رہی تھی۔ میرے کالج کے راستے میں ایک دکان تھی جس پر شادی دفتر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے کبھی اس طرف توجہ نہ دی کہ اس دفتر میں کون لوگ بیٹھتے ہیں، سر جھکا کر چلی جاتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ صبا باجی کو ملازمت کرتے 4تھا برس تھا کہ وہ تھکی تھکی نظر آنے لگی۔ ان کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ والدین کی بھی ان کی فکر میں نیندیں حرام تھیں۔ خاندان کے اچھے لڑکوں کی شادیاں ہو گئی۔ بلاآخر ایک سمجھدار خاتون ڈاکٹر نے امی سے کہا کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کی شادی کر دے۔ اب مسئلہ کسی مناسب رشتے کا تھا۔ رشتے آتے بھی تو مناسب نہ لگتے۔ کوئی عمر زیادہ کا تو کسی کو بیوی کے ہوتے اولاد نہ ہونے کے باعث دوسری شادی کی آرزو ہوتی، اور کسی کی بیوی فوت ہو چکی ہوتی اور اسے اپنے بن ماں کے بچوں کی خاطر دوسری بیوی کی ضرورت ہوتی۔ ایسے رشتوں کو باجی منع کر دیتی۔ امی ابو ہی نہیں، میں بھی اپنی بہن کے بارے میں سخت متفکر رہنے لگے، کیونکہ وہ مایوسی کی اس کیفیت کا شکار اس حد تک ہو گئی کہ نوکری کو خیر بات کہہ دیا تھا، جبکہ اچھی بھلی نوکری کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی کا کام نہ تھا۔ ایک دن کالج جاتے ہوئے راستے میں اس دفتر کے بورڈ پر نظر پڑی جس پر شادی دفتر درج تھا۔ سوچا کہ آج جا کر امی کو بتاؤں گی کہ وہ اس دفتر سے رابطہ کر کے دیکھے، ممکن ہے باجی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اگلے دن جب کالج جا رہی تھی، پھسلن کی وجہ سے ایک جگہ پر پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں گر پڑی۔ کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ اس طرح گرنے سے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ اتفاق سے میں شادی دفتر کے سامنے گری تھی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک نوجوان نظر آیا۔ وہ میری کتابیں اکٹھی کرنے لگا۔ اس دوران میں اٹھ چکی تھی، لیکن کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے اور یونیفارم کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کالج جانے کے قابل نہ رہی۔ چل بھی نہیں سکتی تھی، پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس نوجوان نے کتابیں اکٹھی کر کے دیں اور کہا اب گھر چلی جاؤ، اس حالت میں کالج کیسے جاؤ گی؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کچھ لوگ لڑکے جو شاید سڑک پار سے یہ سب دیکھ رہے تھے ادھر سے گزرے۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میں اس لڑکے کی وجہ سے گری ہوں اور کسی مصیبت میں ہوں۔ مشکوک لڑکا سمجھ کر وہ حقیقت جاننے کی غرض سے ہماری طرف آئے، اور ان میں سے ایک لڑکے نے میری مدد کرنے والے نوجوان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ لگا یہ گنڈے بہانے سے اس بیچارے کی پٹائی نہ کر دیں۔ وہ بھی ان کا ارادہ بھانپ گیا، کیونکہ وہ ہٹے کٹے اور تعداد میں 4 تھے، لہٰذا اس نے انہیں سنانے کو کہا چلو رابعہ اب موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، کالج اس حال میں کیسے جا سکتی ہو، گھر چلتے ہیں۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ہم ایک ہی گھر کے فرد ہوں اور وہ مجھے موٹر سائیکل پر کالج پہنچانے جا رہا ہو۔ میں نے بھی دوسری کوئی بات سوچے بنا اس کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ لہٰذا اس طرح وہ 4 گنڈے جو بلاؤں کی طرح پیچھے پڑے اور سڑک پر ہنگامہ کھڑا کرنے کی غرض سے ہماری جانب لپکے تھے، دیکھتے رہ گئے اور ہم وہاں سے تیزی سے آ گئے۔ 5 منٹ میں میرا گھر آ گیا جو لبے سڑک ہی تھا۔ یوں اسے میرا گھر معلوم ہو گیا۔
میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، بغیر کلام کیے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس وقت میں گھبرائی ہوئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر امی گھبرا گئی، پوچھا سنجیلا کیا ہوا ہے؟ میں نے بمشکل سانس درست کرنے کے بعد صورتحال سے آگاہ کیا۔ دل میں اس لڑکے کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ جب اس جگہ سے گزرتی اس کے بارے میں سوچنے لگتی۔ ایک دن ادھر سے گزری تو اسے شادی دفتر کے دروازے پر کھڑا پایا۔ جانے کہاں سے جرأت آ گئی۔ میں نے رک کر کہا اس دن مدد کرنے کا شکریہ۔ کوئی بات نہیں، میں تو بھول گیا اس واقعے کو۔ کیا آپ یہاں روز آتے ہیں؟ ہاں، وہ بولا۔ تب مجھے شرارت سوچی۔ کیا شادی دفتر شادی کروانے کی غرض سے آتے ہو؟ ہاں، لیکن مناسب رشتہ ابھی تک ملا نہیں۔ اگلے روز میں نے باجی کی تصویر اور ان کی تعلیم، عمر وغیرہ کاغذ پر درج کر کے پرس میں رکھ لی۔ جب کالج سے گھر لوٹ رہی تھی، دفتر میں اسے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا دیکھا۔ وہ اکیلا ہی تھا، دوست موجود نہ تھے۔ مجھے ٹھٹکا پا کر دفتر سے باہر آ گیا۔ میں نے کہا باجی کے بارے میں معلومات لائی ہوں۔ اس نے کاغذ سے کوائف رجسٹر پر لکھ لیے۔ تصویر ایک نظر دیکھنے کے بعد مجھے واپس کر دی۔ کہنے لگا آپ کی باجی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہوا تو ہمارے دفتر کی خاتون آپ کے گھر آ کر لڑکے کے بارے میں بتا جائیں گی اور فون نمبر بھی لڑکے والوں کا دے جائیں گی۔ اگر مزید کچھ معلوم کرنا ہو تو آپ اسی نمبر پر معلوم کر سکتی ہیں جو بورڈ پر درج ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا میرا نام شریف ہے۔ خوب ہے، آپ واقعی شریف آدمی لگتے ہیں۔ اللہ جانے کیوں میں نے ایسا کہہ دیا۔ بعد میں سوچتی رہ گئی کہ یہ بات کہنا بھی چاہیے تھی یا نہیں۔ ایک دن وہ شادی دفتر میں بیٹھا نظر آیا، مجھے دیکھ کر باہر آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی باجی کے لیے ایک اچھا رشتہ موجود ہے۔ لڑکا انجینئر ہے اور عمر 25 برس ہے، مگر میری بہن تو 35 برس کی ہونے والی ہے، تقریباً 10 برس کا فرق ہوگا۔ کیا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا؟ اس نے کہا سنجیلا اپنی والدہ کو لائیے، ہماری خاتون اسسٹنٹ اندر والے کمرے میں بیٹھی ہیں، ان سے ملوا دیجیے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل کر دیں گی۔ مجھے لگا کہ وہ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کل لاؤں گی انہیں، میں نے جان چھڑانا چاہی۔ کل آنٹی نہیں آئیں گی، وہ صرف پیر اور بدھ کو بیٹھتی ہیں۔ آپ کا گھر 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، ابھی لے آئیے تو ملوا دیتا ہوں۔ پھر میں بھی دبئی چلا جاؤں گا اپنے بڑے بھائی کے پاس، وہ بلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی ملاقات ہماری آخری ملاقات ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے نیچے سڑک پر اتار لی اور بولا آئیے بیٹھ جائیے، میں آپ کی والدہ سے مل لیتا ہوں۔ اللہ جانے اس نے اس وقت کیا سحر پھونکا کہ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی شاید ہم دونوں جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اچانک اپنی بائک کا رخ ایک دوسرے رستے پر موڑ لیا اور یہ رستہ گھر سے بہت دور لے جانے والا تھا۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے آیا جہاں دوسرا کوئی نہ تھا۔ یہ میرے بڑے بھائی کا مکان ہے جو دبئی گیا ہوا ہے۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس روز میں اور اشرف کافی بے تکلف ہو گئے اور ہم میں اظہار محبت بھی ہو گیا۔ انہی دنوں باجی کا رشتہ ایک غیر خاندان میں طے ہو گیا۔ یہ لوگ گاؤں کے تھے، لہٰذا باجی کی تمام سسرال والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ البتہ لڑکے کی ملازمت شہر میں تھی۔ والدین نے سوچا کہ لڑکا تو شہر میں رہتا ہے، ہماری بیٹی بھی شہر میں ہی رہے گی، لہٰذا انہوں نے مناسب رشتہ جان کر ہاں کر دی۔ یوں باجی کی شادی قربان بھائی سے ہو گئی، جو کہ بہت اچھے اور شریف انسان تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے۔ ان کی زمینداری تھی۔ باجی کی اچھی قسمت تھی کہ ہماری سوچ سے بھی بہتر داماد میرے والدین کو مل گئے اور وہ اپنے گھر سیٹ ہو گئیں۔ میں نے BA کا فائنل امتحان دے دیا تھا۔ میرے لیے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی۔ گھر والوں کو کیسے بتاتی کہ میں رشتہ پسند کر چکی ہوں؟ شریف کا نام کیوں کر لے سکتی تھی جبکہ اب اس کی دبئی جانے کی تیاریاں مکمل ہونے والی تھیں۔ باجی اور ان کے شوہر کے لیے ابو نے اپنے گھر کے قریب مکان لے لیا تاکہ بیٹی اکیلی نہ رہے۔ دلہا بھائی تو صبح کے گئے شام ڈھلے لوٹتے تھے، تمام دن وہ اکیلی رہتی تھیں۔ تب میں ان کے پاس چلی جاتی،
انہی دنوں باجی کا دیور ان کے گھر آ کر رہنے لگا، جس کا نام مدثر تھا۔ اس کے لیے دلہا بھائی کسی اچھی ملازمت کی تلاش میں تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد مدثر کو ملازمت مل گئی اور وہ باجی کے گھر ہی رہنے لگا۔ یہ ہنسمکھ، خوش شکل اور خوبصورت نوجوان تھا اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ باجی کا خیال تھا کہ سنجیلا کی شادی مدثر سے ہو جائے تو ہم دونوں بہنیں اکٹھی رہیں گی، لیکن میں تو دل میں شریف کو بسائے ہوئے تھی۔ باجی نے امی سے ذکر کیا اور امی نے ابو کو قائل کر لیا۔ میں اس کی ملی بھگت سے گھبرا گئی اور اس سے کہا کہ تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ بولا، آج مجھے ضروری کام ہے، ایسا کرو کہ کل تم میرے بھائی کے مکان میں آ جانا، میں وہاں ٹھیک 3 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اگلے روز 3 بجے اسی مکان میں پہنچی تو وہاں ابھی تک شریف نہیں آیا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک اور شخص موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ شریف کا دوست ہوں۔ اس نے مجھے چابی دے کر یہاں بھیجا ہے کہ دروازہ کھول دوں، تم آؤ تو میں تمہیں بٹھا دوں۔ اسے آنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، کیونکہ اس کے دبئی کے کاغذات کی تکمیل کی خاطر اسے لازمی متعلقہ دفتر جانا ہے، ورنہ اس کا ویزا کینسل ہو جائے گا۔ اس شخص نے اپنا نام اجمل بتایا۔ کھانے پینے کی چیزیں پہلے ہی میز پر رکھی ہوئی تھیں۔ اصرار کر کے چائے دی تو میں لحاظ میں گھوٹ گھوٹ پینے لگی۔ دروازے پر نگاہیں لگی تھیں کہ ابھی شریف آ جائے۔ چائے کی پیالی ختم ہو گئی کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا نشہ تھا کہ میں گرنے لگی۔ اتنا یاد ہے کہ اس شخص نے سہارا دے کر مجھے صوفے پر لٹا دیا جہاں میں بیٹھی تھی۔ آنکھ کھلی تو باجی کے گھر میں ہی تھی۔ رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ باجی نے بتایا، جب تم گھر سے نکلی مجھے شک ہو گیا کہ تم کسی صحیح جگہ نہیں جا رہی ہو۔ تم نے جس سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنایا تھا، اتفاق سے وہ تم سے ملنے تمہارے بعد ہی آ گئی۔ تب ہی میں نے مدثر کو جلدی سے تمہارے پیچھے بھیجا کہ تمہیں واپس بلا لائے کہ سہیلی تو ہمارے گھر آ چکی ہے، اب تم اس کے گھر مت جاؤ۔ لیکن تم رکشے میں بیٹھ چکی تھی، تبھی مدثر نے تمہارا پیچھا کیا اور جس گھر میں تم گئی اس نے وہاں گاڑی روک لی اور تمہارے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن تم باہر نہ آئی۔ وہاں ایک شخص بیرونی در کی کنڈی لگانے در پر آیا تو مدثر نے اس سے کہا، سنجیلا کہاں ہے؟ اسے باہر بھیجو۔ وہ بولا، کون سنجیلا؟ یہاں کوئی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلا ہوں۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مدثر کو یقین ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ مدثر نے اسے دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ تم بے ہوش تھی اور وہ آدمی موقع پا کر بھاگ نکلا۔ مدثر نے اٹھا کر تمہیں گاڑی میں ڈالا اور گھر لے آیا۔ میں نے تمہارے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو تم نے آنکھیں کھول دیں، تمہیں ہوش آ گیا۔ مدثر کی حاضر دماغی کی وجہ سے تمہاری عزت بچ گئی۔ اس واقعے سے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے اور پھر جہاں والدین کی مرضی تھی وہاں فوراً میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی مدثر سے ہو گئی، جنہوں نے اس واقعے کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی اور بعد میں وہ بھی اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ اس کے بعد میں نے شریف کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا، جس کی وجہ سے بربادی کے گڑھے میں گرنے والی تھی۔ بے شک اس کی نیت خراب نہ تھی اور واقعی ضروری کام کی وجہ سے وہاں وقت پر نہ پہنچ سکا، اور اس نے اپنے دوست کو چابی بھی دی تھی، اسی لیے کہ میں کہیں دروازے پر تالا دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤں۔ لیکن دوست پر بھروسہ کرنا بھی اس کی غلطی تھی، کیونکہ سارے دوست قابل اعتبار نہیں ہوتے۔